آئے گا وہ آئے گا دوڑا چلا آئے گا. تو تحریک انصاف بھی سمجھ رہی تھی کہ آئے گا وہ آئے گا دوڑا چلا آئے گا, اور اڈیالہ سے ہمارے کپتان کو لے کر وہ امریکہ واپس چلا جائے گا. اور اب تک کے جو پروگرامز انہوں نے وہاں پر جتنے بھی اٹینڈ کیے نا, اس میں ان کا ایک ہی نیریٹو سامنے آیا ہے کہ خان کو باہر نکالو. خواہش بہت ساری پالی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے, لیکن دیکھتے ہمیشہ سرحدوں کے اس پار ہیں. عارف الوی صاحب کا سب سے بڑا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ایوان صدر کے مکین بن گئے. شاید میرے خیال میں وہ لاٹری لگ گئی تھی ان کی. اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی جو سوبر لوگ ہیں نا, جو بہتر لوگ ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں شہباز گل کی, تو میرے خیال میں وہ شہباز گل کو پی ٹی آئی کا اثاثہ نہیں سمجھتے, بلکہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک عذاب سمجھتے ہیں جو مسلط ہو گئی تھی. 100 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے. دنیا جب سے بنی ہے ازل سے ابد تک کرپشن نہیں ختم ہونی. کہ عارف الوی صاحب پاکستان کی سیاست میں زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے خان کو جو ہے وہ سروسز بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو اب یہ جو باتیں ہیں یہ تحریک انصاف کے جتنے یوٹیوبرز ہو گئے, جتنے ان کے رہنما ہو گئے, وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان زندہ رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس نے ٹرمپ نے اقتدار سنبھال لیا, اب تو بھائی جیوے عمران خان باہر آنے والا ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی. اسلام آباد کی خاموش فضا میں ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے. تحریک انصاف کے حلقے میں امیدوں کا چراغ جل رہا ہے, لیکن بات کچھ یوں ہے کہ امریکی وفد آ تو رہا ہے اور خبریں بھی گرم ہیں کہ سوشل میڈیا پر گھنٹیاں بج رہی ہیں اور یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی رہائی پر بات چیت ہو. لیکن جب وہ وفد آیا انہوں نے ایک بار بھی نام نہ لیا اور وہ اور ہی باتوں میں مصروف رہے اور پی ٹی آئی بس دیکھتی رہ گئی. کیا یہ سفارتی نظر اندازی تھی یا کچھ اور؟ اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اسی موضوع پر ہم کچھ بات چیت کریں گے اور انہی سوالات کے جوابات جانیں گے. اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیمین کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں تو ٹھیک ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں خاصی ہلچل نظر آ رہی ہے. اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ آج ہم اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت وزٹ پر ہے اور اہم ملاقاتیں بھی ان کی جاری ہیں. تو اب تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں براتی نظر نہیں آ رہی. جو ان کو توقعات تھیں کہ شاید پھر کوئی امریکی وفد آئے گا, پھر کوئی ایسا سندیسہ یا پیغام لے کر آئے گا کہ چیئرمین عمران خان کی کچھ مشکلات حل ہو جائیں گی. اصل میں دیکھیں, وہ آپ نے گانا سنا ہوگا نا, آئے گا وہ آئے گا دوڑا چلا آئے گا. تو تحریک انصاف بھی سمجھ رہی تھی کہ آئے گا وہ آئے گا دوڑا چلا آئے گا, اور اڈیالہ سے ہمارے کپتان کو لے کر وہ امریکہ واپس چلا جائے گا. اب ہوا یہ کہ جو یو ایس ڈیلیگیشن آیا ہے 3 رکنی, جس کی جو سربراہی کر رہے ہیں جیک برگمین, ان کا اصل میں ماضی کچھ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کی تھیں یا کچھ انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر قانون کو, امریکی وزیر خارجہ کو کچھ خطوط لکھے تھے. 2024 کی میں بات کر رہا ہوں, اور ریسنٹلی اگر اس ایئر کی بات کروں تو فروری میں بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی برگمین کی طرف سے, جس میں انہوں نے کچھ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا امید دلائی تھی یا ان کو تھوڑا خوش کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جب کبھی کبھی سرکاری سطح پہ کوئی بھی ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ یقینی بات ہے وہ اپنے ملک کے فوائد دیکھتا ہے, معاشی فوائد دیکھتا ہے, اس کے علاوہ دفاعی فوائد دیکھتا ہے. یہ جو ڈیلیگیشن اس وقت آیا ہوا ہے یہ 2 بنیادوں پر بات کرنے کے لیے آیا ہے. ایک تو اسٹریٹجک مقاصد کے تحت آیا ہے, جو پاکستان امریکہ کے دفاعی تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط کرنا ہے, مزید اسٹرانگ کرنا ہے, اور جو خامیاں ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہے, یا لوپ ہولز ہیں ان کو صحیح کرنا ہے. دوسری چیز, آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان آنے والے وقتوں میں بہت بڑے پیمانے پر کچھ جوائنٹ وینچرز ہونے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ منرلز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی ایک امریکی وفد آیا تھا, اس میں بھی بہت زبردست باتیں ہوئی تھیں. ادھر بھی بڑا کوشش کی گئی تھی, یا بہت امیدیں تھیں یا بہت توقعات تھیں کہ وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا میئر صاحب کے نام, آئی تھنک میئر نام تھا نا ان کا جی, تو ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ کچھ بات کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا. حالانکہ ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, دیگر وزراء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, لیکن کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ابھی جو موجودہ جیکمین صاحب آئے ہوئے ہیں ان کی بھی متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ ہر خواہش پر دم نکلے. خواہش بہت ساری پالی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے, لیکن دیکھتے ہمیشہ سرحدوں کے اس پار ہیں کہ 7 سمندر پار سے شاید کوئی مداخلت ہو جائے اور ہمیں کوئی فائدہ مل جائے. میرے خیال سے یہ ڈیلیگیشن آ گیا, ماضی میں بھی ڈیلیگیشن آ چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی ڈیلیگیشن آئیں گے
تو ان کے لیے جو پرائرٹی ہوگی وہ پاک امریکہ تعلقات یا موجودہ حکومت کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی, نہ کہ اڈیالہ جیل کا مقام. اچھا, لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ماہ یا آنے والے چند دنوں میں صورتحال میں یکساں تبدیلی متوقع ہے؟ یہ تبدیلی کوئی ایسی نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے یا کیا, لیکن کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق صدر مملکت, ہم اگر بات کریں عارف الوی صاحب کی, تو وہ امریکی دورے پر ہیں, اور وہاں پر جو ایک تمام تر طریقہ کار ہے ان کی ملاقاتوں کا وہ بھی چل رہا ہے, اور وہ اس چیز کو اون کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ لابینگ جو کرنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سلسلے میں, اسے مزید اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. اور اب تک کے جو پروگرامز انہوں نے وہاں پر جتنے بھی اٹینڈ کیے ہیں نا, اس میں ان کا ایک ہی نیریٹو سامنے آیا ہے کہ خان کو باہر نکالو. اور وہاں پر جو ایک ہمیں مضبوط کردار پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوششیں کرتا شہباز گل کی صورت میں نظر آتا ہے, جس میں وہ آئے روز اپنے ویلاگس بھی دیتے رہتے ہیں اور اس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی سوشل میڈیا, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اس پہ قدغنیں ہیں, اگر یہ ختم ہو جائیں گی تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر نکلنے سے روک سکے. دیکھیں, آپ نے شہباز گل صاحب کی بات کری, ان کو تو سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ نہ وہ ہی میں نہ شی میں ہیں, وہ پتہ نہیں کس میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایک اتنے غلیظ کردار ہیں, جس طریقے کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں عورتوں سے متعلق, مرد اپنے مخالفین سے متعلق, میرے خیال میں پارٹی کے اندر بھی ان کی 2% کی عزت ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی جو سوبر لوگ ہیں نا, جو بہتر لوگ ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں شہباز گل کی, تو میرے خیال میں وہ شہباز گل کو پی ٹی آئی کا اثاثہ نہیں سمجھتے, بلکہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک عذاب سمجھتے ہیں جو مسلط ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ امریکی میٹ تھے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی وہ یہاں پر آئے, جو اپنا الو سیدھا کرنا تھا وہ کیا, جیسی وہ حکومت گئی تو جو چھچور پن کرتے تھے وہ کیا, اور پھر یہاں سے 9-11 ہو گئے. اب وہاں پہ بیٹھ کے وہ کرتے کیا ہیں, پاکستان کی جڑیں کاٹتے ہیں, پاکستان مخالف بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد نہ عمران خان ہے, نہ ان کا مقصد پی ٹی آئی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دشمنوں کو سروسز پرووائڈ کرنا اور اس کے بدلے میں ڈالر جو ہے نا وہ لینا, اور اپنا یوٹیوب چینل زندہ رکھنے کے لیے اینکی پینکی جو ہے نا وہ ہانکنا. تو شہباز گل کا تو مسئلہ یہ رہا کہ وہ نہ ہی میں نہ شی میں, پتہ نہیں کس میں. اب آ گئی بات عارف الوی صاحب کی. عارف الوی صاحب کا سب سے بڑا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ایوان صدر کے مکین بن گئے. شاید میرے خیال میں وہ لاٹری لگ گئی تھی ان کی. اچھا, آپ نے دیکھا تھا نا, جیسے وہ صدر بنے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ایئرپورٹ پر ایک وہ صوفے پہ بینچ پہ لیٹ کر جو ہے نا وہ ایک بڑی زبردستی انہوں نے تصویر وائرل کروائی تھی کہ وہ لائن میں لگے ہوئے اپنا بستہ اٹھا کے چلنا ہے. اس کے بعد سے بستہ پھر کسی اور نہیں اٹھایا, سیکرٹری نہیں اٹھایا, کبھی خود ہی انہوں نے بستہ اٹھانے کی فوٹو سیشن کی تمام تر وہ فوٹو سیشن کے جو طریقہ کار ہیں, کبھی پانی میں جو ہے نا روٹی ڈبو کے کھا لی, کبھی نماز پڑھتے ہوئے دکھا دیا, کبھی جو ہے نا وہ دعا مانگتے ہوئے دکھا دیا کہ اتنے تہجد گزار آدمی ہیں. تو یہ والی چیزیں تو خیر چلتی رہتی ہیں. عارف الوی صاحب کا مقدمہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عارف الوی صاحب پاکستان کی سیاست میں زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے خان کو جو ہے وہ سروسز بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے. آپ اگر ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالف بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشوں میں جو ہیں وہ شریک رہتے ہیں. اب آپ ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بھی ان رہیں. تو یہ عارف الوی صاحب کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے. عارف الوی صاحب جب تک پاکستان میں تھے جب تک وہ خاموش رہے, پاکستان سے وہ باہر گئے. اب امریکہ میں ان سیشنز میں جب وہ جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے حصے دار ہیں یا ان کے فنڈنگ والے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں, یا جو مقامی آپ سمجھ لیں کہ وہاں کے عہدیداران وہاں کے مقامی ہیں لیکن تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں یا دنیا بھر میں لابنگ کرتے ہیں, ان لوگوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ نیریٹو کون سا بیچیں گے؟ وہ وہی والا نیریٹو بیچیں گے جو ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردی کی صورت میں نظر آتا ہے. اب عارف الوی صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سی بھڑکیں مارتے ہیں, آئینی عہدے پر فائز رہے ہیں, 5 سال تو ویسے رہے اور چونکہ انتخابات ڈیلے ہو گئے تھے تقریباً 5.5 پونے 6 سال وہ آئینی عہدے پر براجمان رہے جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. تب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تب انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کری. اب وہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے تو اسپیس نکالنا ہے اپنے لیے, تو اس ٹائپ کی نا میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا, تو میڈیا میں زندہ تو رہنا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو بیان دینا. تو وہ والے پھلجھڑیاں چھوڑ دیں. اگر اتنی ہی بری یہ ریاست پاکستان ہے اور حکومت پاکستان ہے تو سرکاری خرچ پر گھر کیوں چلاتے ہو اپنا بھائی؟ آپ ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, قانون آپ کو بہت سارے جو ہے وہ پرکس اینڈ پریولیجز دیتا ہے ایز اے ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان. مت لو, منع کر دو, اٹھا کے پھینک دو. وہ مراد بھی تو چاہیے, وہ مراد پوری لینی ہے, صحیح ہے,
باقی حرکتیں اپنی جو ہے نا وہ یہ والی کرنی. اچھا چلیں وزٹ پہ ہم واپس آتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کا وقت پاکستان کے وزٹ پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے یہ اس کو کیا کہا جائے کہ سفارتی ناسمجھی کی ایک کوشش تھی, جو یہ سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے اور کچھ ان کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کو انہوں نے پبلک نیریٹو بنانے کی کوشش کی. ایسا تو اب نہیں ہوا, لیکن کیا ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان امیدوں کو زندہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا پھر جس طرح اس مرتبہ پانی پھرا آئندہ بھی ایسے ہی پانی پھرتا رہے گا؟ یہ بتائیے, تحریک انصاف روز اول سے جو نعرے لگاتی رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی نعرے ہوتے تھے. 100 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے. دنیا جب سے بنی ہے ازل سے ابد تک کرپشن نہیں ختم ہونی, یہ ایک نارمل فیکٹر ہے نا, کم ہو سکتی ہے, زیادہ ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. بھڑکیاں کیا ہماری آتی تھیں, 100 دن کے اندر کرپشن ختم, زیرو. جتنے گورنر ہاؤسز ہیں دیواریں توڑ دیں گے, یونیورسٹیز بنا دیں گے. اس کے علاوہ کیا باتیں ہوتی تھیں, ہم جو ہے وہ اپنا سائیکلوں پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے. اب آپ ان کے دعوے سنیں. 2010 سے جو تحریک انصاف کا عروج شروع ہوا اور 2018 تک جب تک ان کو اقتدار اسلام آباد کا نہیں ملا, تب تک کے 8-9 سالوں میں ان کے دعوے سنیں, ان کے وعدے سنیں, ان کی بھڑکیاں سنیں, اور ان کی حقیقت جو ہے وہ 2018 سے 2022 اپریل تک دیکھیں, آپ کو 180 ڈگری کا تضاد نظر آئے گا. تو اب یہ جو باتیں ہیں, یہ تحریک انصاف کے جتنے یوٹیوبرز ہو گئے, جتنے ان کے رہنما ہو گئے, وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان زندہ رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ آ رہا ہے, یہ کر دے گا, وہ اس نے ٹرمپ نے اقتدار سنبھال لیا, اب تو بھائی جیوے عمران خان باہر آنے والا ہے, جی اب فلاں ایسا ہو گیا امریکہ میں, اب ایسا ہو جائے گا. مجھے تو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ چین کے ساتھ امریکہ نے جنگ اس لیے چھیڑی ہے تاکہ کپتان کو باہر نکالا جائے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, ڈالرز کے لیے, ویوز کے چکر میں وہ کہتے ہیں نا سالہ کچھ بھی کرے گا. لیکن اب مسلسل جو نظر انداز کیا جا رہا ہے عالمی سطح پہ, اگر ہم دیکھ لیں اس کو کہ جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس طرح سے شہرت بتائی جاتی تھی عمران خان صاحب کی کہ کون کون ان کا فین ہے اور کون کون ان کو اس حد تک پسند کرتا ہے کہ کچھ بھی ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اب جس طرح مسلسل اگنورنس کا سامنا ہے عمران خان کو, اس سے کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اندرونی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا, یا پھر عمران خان مائنس ہو چکے ہیں سب کے لیے؟ دیکھیں, عمران خان ہو یا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی رولر ہو, اقتدار میں جو بھی ہوتا ہے, اگر کسی بھی دوسرے ملک کا سربراہ حکومت آئے یا سربراہ مملکت آئے, یعنی کہ پرائم منسٹر آئے یا پریزیڈنٹ آئے, وہ بنیادی طور پر جس ملک وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اس ریاست سے تعلقات بنانے کے لیے جاتا ہے. وہ ذاتی تعلقات تھوڑی بنتے ہیں. ہاں, ذاتی تعلقات اس حد تک بن جاتے ہیں کہ ایک کمفرٹ زون ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک ملک کا لیڈر ہے دوسرے ملک کے لیڈر کے ساتھ کمفرٹ زون محسوس کرتا ہے. لیکن وہاں صاحب تو سیلیبریٹی رہ چکے ہیں نا. وہ سیلیبریٹی رہ چکے ہیں, لیکن وہ سیلیبریٹی دنیا میں سیلیبریشن جو ہے وہ اور سیلیبریٹی نہیں چلتی ہے, دنیا میں جو ہے وہ مفادات چلتے ہیں. صحیح. اگر آپ ان کو خوش فہمی تھی کہ میں ساری زندگی اسی طرح سے سب کا, بالکل ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ مہاتیر محمد کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں اسلامک بلاک بنا دوں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چھپتے پھر رہے تھے. پھر نہ مہاتیر محمد سے جو ہے انہوں نے بات کرنا گوارا کری, نہ وہ ترکی کے صدر سے جو ہے وہ بات کرنا گوارا کی, الٹا سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات اللہ خراب کر دیے انہوں نے. تو ان کو چونکہ نہ سیاست آتی تھی اور نہ آتی ہے, نہ ان کو سفارتکاری آتی تھی نہ آتی ہے, ان کو نہ خارجہ امور کا پتا نہ داخلہ امور کا پتا. وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے تو جو باجوہ کہتا تھا میں کر لیا کرتا تھا. وہ اتنے ننھے کاگے تھے, مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے سیدھی بات وہ یہ کر دیں کہ میں ایلیجیبل ہی نہیں تھا, میں نااہل آدمی تھا, کہ مجھے جو میرے کان میں آگے بولتا تھا وہ میں کر لیا کرتا تھا. کسی نے کان میں آگے یہ نہیں بولا خان صاحب چھٹے مالے سے چھلانگ لگا لیں, بس یہ نہیں بولا. اگر وہ یہ بھی بول دیتا کوئی آگے شاید وہ بھی لگا لیتے. صحیح. تو اب اس جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال ہے تمام تر کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک میں تو آپ کو کوئی گھاس ڈال ہی نہیں رہا, عالمی سطح پہ بھی آپ کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, سب آپ کو پوری طرح نظر انداز کر چکے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو وہ تحریک انصاف والے نہیں سمجھ رہے کہ صورتحال کیا ہے اور کیا اب آئندہ ماحول بن رہا ہے اور کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے سمجھ آ سکے گی پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ وہ ہر کسی سے امید لگا لیتے ہیں لیکن کوئی ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا؟ میرے خیال میں مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے, کوئی چلہ ولہ کروانا چاہیے, یا کوئی وظیفہ وغیرہ تحریک انصاف کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھیں تو شاید عقل آ جائے, کچھ شعور آ جائے, تاکہ پاکستان کی سیاست میں بھی واپسی ہو سکے اور یہ ڈرامے بازی بھی ان کی ختم ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل اپنی جنس کے اندر جو ہے نا وہ سیاستدانی نہیں ہے. تحریک انصاف بنیادی طور پر پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بیہیو ہی نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا, یہاں پر ون مین پاور ہے. اب اس وقت چونکہ عمران خان جیل میں, اب باہر کسی کو کوئی پیغام ملتا ہے, دوسرے کو کوئی اور پیغام ملتا ہے. ایک ہی بندہ پیغام دیتا ہے, اپنے ایک بندے کو دوسرا دیتا ہے,
دوسرے والے بندے کو کچھ اور پیغام دیتا ہے. دونوں ٹی وی پر آتے ہیں, ایک کوئی اور بات کرتا ہے, دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے, یعنی کہ ایک پہلے والی کی نفی کرتا ہے, دوسرا جو ہے وہ پہلا والا جو ہے وہ دوسرے والی کی نفی کر رہا ہوتا ہے. یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہنیں کچھ بولتی ہیں, زوجہ کچھ بولتی ہیں جب وہ باہر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر بہنیں کچھ بولتی ہیں, مرکزی قیادت کچھ بولتی ہے. تو یہ سارا کھچڑا پکا ہوا ہے. اب آپ کس طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا بات کرے گی, کیا نہیں کرے گی؟ تحریک انصاف کے جو اس وقت عبوری چیئرمین ہیں وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹری کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, کے بی کی حکومت کچھ بول رہی ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ کچھ بول رہا ہوتا ہے, سینئر منسٹر کچھ بول رہا ہوتا ہے. ہر طرف جو ہے وہ ایک عجیب ہکار مچی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک بندے کا الگ موقف ہے, دوسرے بندے کا الگ موقف ہے. تو اب اگر ہم اس وقت بیٹھ کے تحریک انصاف سے متعلق یہ پریڈکٹ کریں کہ تحریک انصاف کو سمجھ لے گی, عقل کے ناخن لے لے گی, تو میرے خیال میں یہ سوچنا ہی ٹائم برباد کرنے کے برابر ہے. تحریک انصاف والے عقل نہیں لے سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں وہی عقل نہیں لے سکتے, تو پھر تحریک انصاف کیسے عقل لے گی؟ بہت شکریہ علی عابد آپ کا. ایک وقت تھا جب عمران خان دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں تھا. آج اس کے حامی امریکی وفد سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے. وفد آیا, مسکرایا اور بغیر کچھ کہے گزر گیا. شاید پیغام یہی تھا کہ دنیا تمہارے خوابوں سے زیادہ اپنی حقیقتوں میں مصروف ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب بھی وقت کی نبض کو سمجھ پائے گی؟ یہ ہم سوال جب تک اٹھاتے رہیں گے جب تک پاکستان تحریک انصاف کے حامی اس تمام صورتحال کو سمجھ نہیں جاتے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.